بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امر مشتق میں قائلین بقول عام کے ادلہ میں سے تیسری دلیل جو تھی وہ آیا تھی جس سے امام نے استدلال کیا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر جو دلیل قائم کی وہ یہ تھی کہ اگر ہم قائل بقول عام نہ ہوں تو امام کا استدلال تام نہیں ہوگا۔ اور مصنف نے پچھلے جواب میں مختصراً جس کو ہم جواب کے طور پہ ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی وصف عنوانی تین عناوین میں رکھتی ہے، تین اقسام رکھتی ہے۔ آپ کا استدلال تب صحیح ہوتا کہ جب ہم قسم سوم کے قائل ہوں اور اس کے اوپر وہ قرینہ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قسم دوم بھی ممکن ہے، اور دونوں میں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک جو ہے نا وہ قرینے کی محتاج ہے، اور ظاہراً جو قرینہ ہے وہ دوسری جہت کے ساتھ ہے کہ بھائی مقام ہے کہ امام نے جو لفظ کو استعمال کیا ہے وہ بے عنوان حقیقت کیا ہے، نہ کہ بے عنوان مجاز۔ اور یہ امام کا بے عنوان حقیقت استعمال کرنا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ امام نے آپ کے جو ذکر کردہ تین اقسام ہیں اس میں سے تیسرے جو ہے نا قول کو اختیار کیا ہے کہ بھائی اس میں مشتق جو ہے نا وہ حدوثاً اور بقاءً دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ علت حکم ہو، اور یہ قول جو ہے وہ قائل بقول اعم کی بنیاد پہ صحیح ہے، قائل بقول اخص یا قائل مشروط جو ہے قول بالاشتراط کے مطابق جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ بس بے الفاظ دیگر امام کے قول کا ظہور جو ہے وہ قائل بقول اعم کی حمایت میں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ان قلتا، اگر تم کہو نعم ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ تینوں احتمال ہیں، ولیکن الظاہر ان الامام کیا ہے وہ یہ ہے، وہ قضیہ ہے کہ جس میں عنوان سے مراد وہ ظاہر عنوان لیا گیا ہے جو وضعاً جو چیز سمجھ میں آتی ہے۔ بے الفاظ دیگر امام کا جو استعمال ہے وہ استعمال حقیقی ہے، جو وضعی معنی اس سے ظہور کرتی ہے وہی مراد لیا ہے امام نے۔ لا بقرینۃ المقام مجازن، امام نے اس لفظ کو مجازن استعمال نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا مقام امامت جو ہے کیونکہ بلند ہے لہذا اس سے کوئی بے سال شخص متلبس نہ ہو، ولو ان کے فیما مضا وہ متلبس رہا ہو مبدا کے ساتھ، وہ اہل نہیں ہوگا اس کا۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ قرینہ مجاز کی جو ہے نا وہ اس بات کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ظاہر عنوان جو ہے وہ اس کے استعمال حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ فلا بد ان یکون للعام، لہذا کوئی چارہ نہیں ہے کہ قائل ہوا جائے کہ یہ استعمال جو ہے وہ استعمال حقیقی ہے اور قائل بقول عام ہوا جائے۔ وَإِلَّا لَمَّا تَمَّ، اگر آپ استعمال کو حقیقی نہیں مانیں گے عام کے لیے تو یہ استدلال جو ہے وہ تام نہیں ہوگا، امام کے کلام کے ظہور کے خلاف ہوگا۔ تو ہم اس کو ایک لائن میں اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ امام کے کلام کا ظاہر اس استعمال کو حقیقی ثابت کرتا ہے، مجازی نہیں، اور یہ استعمال حقیقی جو ہے یہ قول بالاعم کے ساتھ سازگار ہے، قول بالمشروط یا اشتراط کے ساتھ جو ہے نا وہ موافقت نہیں رکھتا۔ مصنف علیہ رحمہ جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کلام امام میں مشتق کا انحصار اگر دوسری صورت میں نہ بھی ہو تو بھی مشتق کا حال تلبس کے لحاظ سے استعمال حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کو تحلیل کریں اس جواب کو تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر آپ استعمال حقیقی
کیا کہتے ہیں اس طرح معنی کا ارادہ کرنا یہ موجب نہیں بنتا کہ جو استعمال ہو وہ لا بلحاظ حالت تلبس، وہ حال تلبس کے علاوہ ہو اور مجاز ہو، یعنی اس کو حال تلبس کے لحاظ سے بھی اس استعمال کو ہم قابل تصور بنا سکتے ہیں، اور جب ہم حال تلبس کے اعتبار سے اس کو استعمال کریں گے تو یہ کلام ہو جائے گا حقیقی، اور حقیقی ہو جائے گا تو اس صورت میں قول بالعام کے قائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی بحث ہے وہ ہے علامہ تفتازانی کا جو ہے نا وہ ان کی تفصیل ہے اور اس کا رد ہے۔ علامہ تفتازانی اس بحث میں کہتے ہیں بھائی مشتق جو ہے نا وہ دو اقسام کا ہے۔ ایک مرتبہ مشتق جو ہے وہ محکوم علیہ ٹھہرتا ہے جملے میں، اب وہ مبتدا ہو یا وہ فاعل ہو، تو اگر مشتق جو ہے وہ محکوم علیہ بنے پہ صحیح نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں وذالک، اب یہ منہ انقطاع کی توضیح دیتے ہیں کہ یہ بطلان اس کا کس طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ وذالک ہے سو ظہر، کہتے ہیں یہ اس اعتبار سے کیونکہ یہ چیز ظاہر ہوئی ہے کہ انہ لا ینافی ارادت خصوص حالت تلبس، لا ینافی ارادت خصوص حالت تلبس، کہتے ہیں یہ دلیل جو آپ نے دی ہے یہ منافات نہیں رکھتی کہ بھئی ہم مشتق سے مراد فقط اس متلبس بالحال میں جو ہے نا اس میں حقیقت مانے، کہتے ہیں یہ خصوص حال تلبس جو ہے نا اس کا ارادہ کرنا یہ منافات نہیں رکھتا۔ اب یہ لا ینافی کا جواب جو ہے نا آتا ہے یا مفعول آتا ہے کہ دلالتها علی ثبوت القطع، اب یہاں ارادت کو مفعول مانے تو اس کو دلالتها کو فاعل مان سکتے ہیں،
کہ اس کے یہ منافات نہیں رکھتی کہ یہ لفظ مشتق جو ہے وہ دلالت کرے علی ثبوت القط والجلد مطلقاً، کہ بھائی کہتے ہیں مضافن الی، یہ یہاں سے دوسرا جواب ہے. بس پہلا جواب یہ ہوا کہ اقسام وصف میں سے دوسری نوع کے مطابق بعض مشتقات میں ہم نے ثابت کیا کہ فقط حدوث حکم کے لیے علت ہیں، بقا کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا اس بنیاد پہ اس آیے کو ہم درست کر سکتے ہیں. مضافن کہتے ہیں اس کے علاوہ مضافن الی وضوح بطلان تعدد الوضع، کہ بھائی اگر آپ کے قول کے قائل ہوں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعدد وضع لازم آتی ہے. حسب وقوعہ محکوما علیہ او بھی، کہ یہ مشتق جو ہے محکوم علیہ ہو تو اس کی ایک وجہ ہو، اور محکوم بھی ہو تو اس کی دوسری وجہ ہو، تو یہ تعدد وضع لازم ہوتا ہے. اور کہتے ہیں یہ چیز تو واضح ہے کہ تعدد وضع جو ہے وہ باطل ہے، کما لا یکفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے. وَمِن مَطَابِ مَا ذَكَرْنَا ہا ہونا، اب یہاں پہ دو جو ہے نا تفصیلات کو مصنف نے باطل کر دیا. بیان فرمائیں گے انشاءاللہ، ان کی تفصیلات جو ہے نا وہ آپ ہوں گی.